خوب سوچ لو، تمہارے سامنے میدان جنگ ہے اور پیچھے سمندر۔ بھاگنے یا بھاگ کر جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لڑو اور قومی روایات کو زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے لڑو، اور اس سارے میدان کو ان کی لاشوں سے بھر دو۔ اس مختصر تقریر کے سننے سے مسلمانوں میں جوش و غضب کا دریا امڈ آیا۔ وہ مارنے پر تیار ہو گئے۔ عیسائی لشکر کے جتھے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے، نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں کے سموں سے مسلمانوں کو روند ڈالیں گے۔ وہ نہایت استقلال اور اطمینان سے کھڑے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ زیادہ قریب آ گئے تب طارق نے رک رک کر 3 نعرے بلند کیے۔ تیسرے نعرے کے بعد مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی پرہیبت آواز تمام میدان میں گونج گئی۔ عیسائی حیران اور خوفزدہ ہو گئے، مگر وہ رکے نہیں بلکہ برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قریب پہنچ کر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے نہایت شدت سے حملہ کیا۔ اپنے پورے زور و قوت کے ساتھ مسلمانوں نے اسکندریہ کی طرح ایک جگہ ہی قائم رہ کر ان کا مقابلہ کیا۔ عیسائیوں نے تلواروں سے حملہ کیا۔ ان کی آبدار تلواریں سورج کی چمکتی ہوئی شعاعوں میں جگمگا رہی تھیں۔ عیسائی مسلمانوں پر تلواروں سے حملے کر رہے تھے اور مسلمان نیزوں سے۔ فریقین جوش و تیش میں بھرے ہوئے تھے، نہایت زور و قوت سے حملے کر رہے تھے۔ ان کے نیزے قہر آلو سرحد سے اپنے کام میں مشغول تھے۔ وہ زیادہ تر گھوڑوں کو نیزوں سے نشانہ بنا رہے تھے۔ جس گھوڑے کے نیزہ لگتا تھا وہ گھبرا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور جھرجھری سے لے کر سوار کو نیچے ڈال دیتا تھا، اور جو سوار ایک دفعہ نیچے گر جاتا تھا اسے پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ اول تو گھوڑوں کے سم ہی کچل ڈالتے تھے، اور اگر کوئی سخت جان اٹھ کر کھڑا ہونے لگتا تھا تو مسلمانوں کے نیزے اسے چھیت چھیت کر گرا دیتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کا قریب قریب خاتمہ ہی کر ڈالا اور اب دوسری صف پر حملہ آور ہو گئے۔ عیسائی انہیں روڑ ڈالنا یا قتل کر دینا چاہتے تھے۔ وہ غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے، مگر ان کے بنائے کچھ نہیں بنتا تھا۔ وہ برہم ہو گئے۔ مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے۔ نیز جو جہاں پہنچ گیا وہیں لڑنے لگا۔ اس وقت نہایت خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی تھیں اور نہایت جوش و خروش سے حملے شروع کر دیے تھے۔ خون آلود تلواریں دور دور تک اٹھ اٹھ کر جھک رہی تھیں۔ خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ ہاتھ پیر سر اور دھڑ کٹ کٹ رہے تھے۔ مجروح چیلا رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور عیسائی غل مچا رہے تھے۔ ان کی آوازیں اس قدر شور پیدا کر رہی تھیں کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہ دیتی تھیں۔ چونکہ عیسائی شیر ان اسلام کا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ تمام خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، گویا خیمے بالکل خالی رہ گئے تھے۔ امامن ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ بلقیس کو چھڑانے کے لیے عیسائیوں کی نظروں سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا۔ جب وہ میدان جنگ کے آخری کنارے پر پہنچا تو اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا نظر آیا جو اپنے کپڑے نچوڑ رہا تھا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ انہوں نے اتنے عیسائیوں کو قتل کیا تھا کہ ان کے دامن تک خون میں تر ہو رہے تھے۔ اسماعیل نوجوان اور شیر دل بہادر امامن ان کے قریب پہنچا۔ اس نے کہا، بہادر نوجوان، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے کہا، ضرور، مگر ابھی جنگ جاری ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ان ناقصوں کو اچھی طرح سے قتل کر لوں۔ امامن نے کہا، مگر میری مدد کا موقع یہی ہے۔ اسماعیل نے کہا، کیا مدد چاہتے ہو تم؟ امامن نے کہا، میری لڑکی تدمیر کے خیمے میں ہے جسے وہ زبردستی مجھ سے چھین کر لے گیا ہے، میں اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل نے کہا، ابھی ذرا صبر و تحمل سے کام لو، جنگ ختم کر لینے دو۔ امامن نے بڑی عاجزی سے کہا، یہی موقع ہے، اللہ کے لیے میری مدد کرو، تمہاری اولاد نہیں ہے اس لیے تم باپ کی محبت کا حال نہیں جانتے۔ دونوں چلے مگر ذرا تیزی سے قدم بڑھا کر۔
وہ عیسائیوں کے خیمے میں پہنچ گئے، پھر اس خیمے پر پہنچے جو سب سے زیادہ شاندار تھا۔ دونوں خیمہ کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلقیس ریشم کے مضبوط ڈوروں سے بندھی ہوئی ایک کوچ پر پڑی تھی۔ امامن اسے دیکھتے ہی دوڑا۔ اس نے کہا، ہاں میری بیٹی۔ بلقیس نے اٹھنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسی بری طرح جکڑی ہوئی تھی نہ اٹھ سکی۔ اس نے کہا، ابا اللہ کا شکر ہے۔ امامن جاتے ہی اس کے اوپر جھک گیا اور محبت پدری سے بے خود ہو کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ بلقیس حقیقت میں حسین تھی۔ اس کے چہرے سے حسن کے انوار نکل رہے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور غضب کی رسیلی تھیں۔ چہرہ گول عارض گلاب کی پتیوں کی طرح سے سرخ و سفید تھا۔ وہ حسن و جمال کی بے نظیر تصویر تھی۔ اسماعیل اسے دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ بلقیس نے کہا، ابا مجھے کھول دو، بندشوں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ امامن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا جس سے کہ آپ کے بند کاٹ ڈالتا۔ اس نے اسماعیل کی جانب دیکھا۔ اسماعیل رش کے حور بلقیس کے نظارے میں محو تھے۔ امامن نے کہا، رحم دل نوجوان، اس کی بندش دور کر دو۔ اسماعیل چونکے وہ بڑے اور تلوار سے ڈوریں کاٹنا شروع کر دیں۔ بلقیس نے اب تک اسماعیل کو نہیں دیکھا تھا۔ جو ہی ان کی نظر ان پر پڑی تو وہ حیرت نیز محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اسماعیل کے دل پر اس کی اس ادائے دل ربائی کا اور بھی اثر ہونے لگا۔ وہ اس کے شکریہ کا جواب تک نہ دے سکا۔ امامہ نے کہا، اب یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہذا آئیے اور جلدی سے نکل چلیں۔ بلقیس نے کہا، ہاں چلیے ابا جان۔ اب یہ تینوں چلے اور خیمے سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہیں تدمیر اور 50-60 عیسائی باہر کھڑے ملے۔ تدمیر نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اچھا تو تم اس پیکرے جمال کو لے کر جانا چاہ رہے ہو۔ یہ تینوں اتنے عیسائیوں کو دیکھ کر ٹھٹکے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جس وقت امامن اور اسماعیل عیسائیوں کے خیموں کی طرف چلے تھے اس وقت جنگ زوروں پر تھی۔ ہر طرف تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھیں۔ خون کی پھواریں برس رہی تھیں۔ سر کٹ کر گیندوں کی طرح اچھل رہے تھے اور زمین پر گر رہے تھے۔ اس وقت مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی ہستیوں کو بھولے ہوئے تھے، نہایت جوش و خروش سے ایک دوسرے پر حاوی ہو رہے تھے۔ عیسائیوں کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو یا تو مار ڈالیں گے یا پسپا کر دیں گے، مگر ان سے پہلے ان کا کبھی مسلمانوں سے مقابلہ نہ ہوا تھا، بلکہ مقابلہ تو درکنار، انہوں نے کبھی ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بلکہ مار دے رہے تھے، جو عیسائی ان تلواروں کی زد میں آ جاتا تھا وہ بہت جد و جہد کرنے کے باوجود بھی نہ بچتا، موت اسے آد لیتی۔ عیسائیوں کو اپنی کیفیت دیکھ دیکھ کر بہت طیش آ رہا تھا۔ وہ جوش و خیز میں آ کر گھوڑوں کو ایڑیاں لگا لگا کر جپٹ جپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تلواریں اٹھتی تھیں اور بجلی کی کون سے تیز مسلمانوں کے سروں پر جھکتی تھیں، لیکن مجاہدین نہایت اطمینان اور بڑی تجربہ کاری سے ان کو اپنی ڈھالوں پر روک لیتے تھے اور ان کے حملے کو روکتے ہی خود بھی حملہ کر دیتے تھے۔ ان کا ہر حملہ ایسا جان لیوا ہوتا تھا کہ 10-20 عیسائیوں کو آن کی آن میں ختم کر دیتا تھا۔ چونکہ محاذ جنگ دور تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے دور تک تلواروں کا کھیت آگاہ ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جنگ دوپہر سے پہلے شروع ہوئی تھی اور اب دوپہر کو ڈلے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ جنگ ہنوز پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ سرفروش بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان جس جوش و جرت سے لڑ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ظہر کا وقت قضا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مگر عیسائی بھی کچھ موم کے بنے ہوئے نہ تھے۔ وہ بھی نہایت دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ مغیث الرومی دائیں طرف والے دستے کو سنبھال رہے تھے اور کمال جوش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس قدر عیسائیوں کو قتل کر ڈالا تھا کہ انہیں شمار ہی نہ کر سکے تھے، اور اب وہ بھی تھک کے نہیں تھے، برابر اسی شد و مت سے حملے کر رہے تھے اور دشمنوں کو ہماتن مصروف نظر آ رہے تھے۔ ان کی خون کی لت پت تلوار جس طرف جھکتی تھی اور جس کے سر پر پڑتی تھی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔
وہ ایک ہاتھ میں ڈال اور دوسری ہاتھ میں تلوار لیے بڑی ہمت اور جانثاری سے لڑ رہے تھے۔ عیسائی ان کو غصہ بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح سے انہیں مار ڈالے، مگر ان کے پاس جانے کی جرت نہ پڑتی تھی۔ جو قسمت کا مارا ان کے پاس پہنچ بھی جاتا تو وہ قتل ہو کر گر پڑتا تھا۔ عیسائیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا تھا اور ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دبکنے لگے، مگر وہ انہیں بچنے بھی نہ دیتے تھے، خود ہی جھپٹ کر اور جست کے ساتھ حملہ کرتے تھے۔ طارق لشکر کے درمیان میں تھے، وہ بھی بھوکے شیروں کی طرح سے غنم پر جا پڑے تھے۔ یہاں تدمیر بھی موجود تھا اور بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ اسے لڑتے ہوئے دیکھ کر عیسائی پوری قوت سے لڑ رہے تھے۔ طارق اس وقت اپنی ہستی کو بھولے ہوئے تھے، نیز لڑائی میں کچھ ایسے مصروف تھے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی مسلمان ہے یا پھر وہ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ اکثر بیشتر ایسا ہی ہوا کہ وہ تنہا ہو جاتے اور انہوں نے تنہائی ہی حملہ کر کے دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیا، 20 عیسائیوں کو مار ڈالا اور 10 گھوڑوں کو مجروح کیا۔ عیسائی ان کو اس طرح سے لڑتے دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ طارق کسی شیر کی اولاد ہے اور کس قدر ان میں جوش و خروش اور قوت ہے۔ وہ جب کسی پر حملہ کرتے تو اس کی ڈال کو پھاڑ کر سر 2 پھانکے کر کے حلق سے سینے تک چیر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عیسائیوں کے گول پر حملہ کر دیا۔ قریب 50-60 عیسائی تھے۔ انہوں نے پہلی حملے میں 2 کو مار ڈالا اور دوسرے میں بھی 1 کو ختم کر دیا۔ عیسائیوں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ چونکہ طارق تنہا تھا اس لیے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے طارق کو نرغے میں لے کر چاروں طرف سے تلواروں کا می برسا دیا۔ اگرچہ طارق بری طرح سے گر چکے تھے مگر وہ گھبرائے نہیں اور نہ ہی بے بس اور نہ ہی اپنے اسان خطا کیے، بلکہ وہ نہایت استقلال اور ہمت سے ڈٹے رہے۔ وہ جس طرح جست لگا کر جاتے اور جس پر حملہ کرتے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں 10-15 آدمیوں کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان سے بچ کر لڑنے لگے، لیکن وہ کب بچنے دیتے تھے، وہ اور بھی تیزی سے جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ Thanks for watching my videos. Please like, subscribe and press the bell icon for upcoming videos. شکریہ۔